اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ مومنین کرام، ہمارا موضوع چل رہا تھا شرعی اور فقہی احکام میں سے روزے کو باطل کر دینے والی چیزیں، مبطلات روزہ۔ مبطلات روزہ میں سے ایک ہے الٹی کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے اسے الٹی آ جاتی ہے، بے اختیار الٹی آ جاتی ہے، تو جان بوجھ کے الٹی نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس صورت میں اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر وہ رات کو کوئی چیز کھا لیتا ہے یا سحری میں کوئی چیز کھا لیتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ دن کو الٹی آ جائے گی، تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، اسے وہ چیز نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کھا لے تو اس صورت میں بھی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد مبطلات روزہ میں سے ہے انیمہ کرنا، حقنہ لینا، کسی سیال چیز سے حقنہ لیتا ہے، چاہے وہ بیماری اور علاج کی وجہ سے حقنہ لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ مبطلات روزہ میں سے اگلی دو چیزیں جمع اور استماع کرنا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خدا اور رسول اور معصومین علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یعنی وہ بات کہ جو معصوم نے نہیں کی ہوتی وہ کہتا ہے کہ یہ معصوم نے کی ہے۔ کوئی حدیث اپنی طرف سے بنا لیتا ہے یا حدیث کسی طرف سے پڑھ لیتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، یہ رسول پاک نے یہ بات نہیں کی، جناب زہرا نے یہ بات نہیں کی، حضرت امام علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام یا دیگر معصومین علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بات نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ حدیث بنا کے اپنی طرف سے وہ منسوب کرتا ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور احتیاط کی بنا پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھی نسبت دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا اس میں خاص طور پہ مومنین کو احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی بندہ نقل کرتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ معصوم نے یہ بات کہی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ خیال رکھنا چاہیے، مومنین سوال کرتے ہیں یہاں کہ روزہ دار زبان سے یا لکھ کے جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ ایک چیز لکھ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لکھ کے کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یا اشارے سے یا کسی اور ایسے طریقے سے کہ جس سے اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے یا رسول نے کہی ہے یا امام علی اور دیگر معصومین علیہ السلام میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے، لکھ کے اشارے سے یا کسی اور طریقے سے وہ اگلے بندے کو سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ یا معصومین علیہ السلام میں سے کسی نے کہا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ وہ واجب اور لازم ہے کہ وہ کفارہ بھی دے اور بعد میں روزہ بھی رکھے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔